بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اختر صدیقی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی اور گنڈا پور کے درمیان ہونے والی چپکلش اور دیگر حوالوں سے ایک اہم حکم جاری کیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کو کیا کہا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہے انہوں نے آخر پارٹی میں کیا مخالفت دیکھی کہ جس کی وجہ سے انہیں مستعفی ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مطیع اللہ جان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ وہ ریلیف کیا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے آگے کے مستقبل کے حوالے سے، آگے کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں، اب اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور تبھی آپ کو جو ہے وہ اس کے ساری معلومات آپ کو مل سکیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ جو معاملات مسلسل چل رہے تھے گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کے حوالے سے، اور ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، ہر طرف ان کے چرچے ہیں، اور سوشل میڈیا سے لے کر جو ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا بھی اس سارے معاملے کو مسلسل جو ہے وہ لے کے اس پہ ڈسکس کر رہا ہے اور اس کی خبریں جو ہے وہ دے رہا ہے، اور یہ سارے معاملے پہ جو ہے وہ پارٹی میں بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو ہے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام رہنما پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہیں وہ گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ بیان نہ دے، اور انہیں بشرا بی بی اور گنڈا پور کے حوالے سے تمام تر بیانات دینے سے انہوں نے روک دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک میں اس سارے احتجاج کے اغراض و مقاصد اور معاملات اور اس کے نتائج کے حوالے سے جتنی رپورٹس میں نے مانگی ہیں وہ دیکھ نہیں لیتا، ان ساری چیزوں کا جائزہ نہیں لے لیتا، اس وقت تک جو ہے ان حوالوں سے کوئی بات نہ کی جائے۔ اور گنڈا پور نے بھی واضح کیا ہے کہ ان کا بشرا بی بی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ اسمبلی میں جب بات کریں گے تو اس ایشو کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اور ساری صورتحال جو اس وقت پی ٹی آئی میں چل رہی ہے، اور بیرسٹر گور علی جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ جو ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسد کیسر کی تعیناتی کے بعد جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی تبدیلی کی جو ہے وہ گنجائش رکھی گئی ہے، اور عمران خان صاحب باقی عہدیدار بھی جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے بھی جو ہے کافی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ لطیف کھوسہ سے بھی جو ہے وہ ان کا عہدہ واپس لیے جانے کی جو ہے وہ اطلاعات مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دیگر اور رہنما بھی ہیں جن کو پی ٹی آئی کے اہم ترین عہدوں سے جو ہے وہ الگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو آگے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو آخری احتجاج ہوا ہے اس کے اثرات پازیٹیو کی بجائے پارٹی پر نیگیٹو زیادہ آ رہے ہیں، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک طرف تو جو ہے تمام جو اہم ترین عہدے ہیں ان میں سینئر لوگوں کو اور تجربہ کار لوگوں کو جو ہے وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اسد کیسر کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اسی لیے اور لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ سینئرز ہیں، جیسے علی محمد خان صاحب ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پارٹی کے اہم ترین عہدوں میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کو ان تمام برہانوں سے نکالنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے گنڈا پور کو جو ہے وہ جیل میں ملاقات کے لیے طلب کیا ہے، اور ان سے بھی بات پوچھ کریں گے اور تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو گورنر راج کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پارٹی سے مشاورت کی جائے گی اور ان سارے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے پی ٹی آئی میں بعض ایسے اختلافات دیکھے ہیں جن کا اثر لیتے ہوئے انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا چیئرمین پی ٹی آئی سے بہرحال تعلقات ان کے ساتھ قائم رہیں گے، اور جیسا وہ حکم کریں گے ان کے مطابق پھر جو ہے وہ کارروائی اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنے عہدے پہ کام جاری رکھیں، اور اس حوالے سے ان کے تمام تر تحفظات کو جو ہے وہ جلد دور کر دیا جائے گا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف عدالتوں میں جو ہے وہ سینئر صحافی اور یوٹیوبر مطیع اللہ جان کا کیس آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ اس کی جلد سماعت کے لیے بھی ساتھ درخواست دی گئی تھی،
اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے جو ہے معاملے کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے جسمانی ریمانڈ کو جو انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک روز قبل جو ہے وہ جاری کیا تھا اس کو معطل کر دیا ہے، اور مطیع جان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھجوا دیا گیا ہے اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان کے وکلاء نے عدالت سے بھی استدعا کی ہے کہ اس سارے پروسیس کو دیکھا جائے اور یہ جو ریمانڈ دیا گیا ہے اس کی کوئی ریزنز نہیں دی گئی ہے، اور آئینی اور قانونی طور پر جب تک کسی ریمانڈ کی ریزنز اور وجوہات نہ دی جائیں اس وقت تک وہ ریمانڈ پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے عدالت بھی اپنے فیصلے میں ان ساری وجوہات کے حوالے سے بھی بات کرے گی اور سارے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک ہینڈسم جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ جاری کرے گی۔ تو اب مطیع جان جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی ضمانت کی درخواست بھی آج ہی سننے میں آیا ہے کہ وہ دائر کیے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کی ضمانت کی درخواست دائر کر کے ان کی رہائی کے لیے کوشش کی جائے۔ ایک سینئر قانون دان نے جو ہے وہ اختر صدیقی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب منشیات کا کوئی کیس آتا ہے تو 9C جو ہے وہ ایسا دفعہ ہے، اور اس کے تحت جو اگر کوئی کیس آ جاتا ہے یا منشیات کا تو اس حوالے سے ضمانت کے لیے جو بھی درخواست دائر ہوتی ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ آرڈر جو ہے اس کے حق میں نہیں دیا جاتا، بلکہ 6 ماہ تک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کے جرم کی ضمانت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک چونکہ اگر FIR وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ختم کر دی جاتی ہے، کویش کر دی جاتی ہے اور تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ جو ہے وہ وہاں سے ان کے پاس سے نہیں ملا تھا، تو پھر FIR کے ختم ہونے کے ساتھ ہی کیس بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر ان کی رہائی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس حوالے سے احتجاج کیا تھا، اور پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب نے باقاعدہ حکومت کو ڈیڈ لائن بھی دی تھی کہ اگر اس حوالے سے ان کو مطیع جان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہوں گی اور پھر ملک بھر میں احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر افضل نے بھی جو ہے عقیل افضل صاحب نے بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی آج جو ہے اس پہ سخت رد عمل دیا اور مطیع جان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد احکامات جاری کرنے اور عدلیہ سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو ہے مطیع جان کے حوالے سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی تھی، اور معاملات اب سموتھ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ مطیع جان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیس کی نوعیت ڈیفرنٹ سچویشن میں آ جائے گی، ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوگی، اس کے بعد ساری صورتحال کلیئر ہو سکے گی۔ تو آج ہم نے آپ کو جو ہے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے، اور جو بھی معاملات آج چلتے رہے ہیں اور PTI میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جو بھی نئی خبریں ہوں گی، جو بھی اطلاعات ہوگی، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے، اس وقت تک اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔